بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوائنٹ وائز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ایک لمبے بریک کے بعد آ رہے ہیں، لیکن سیاسی معاملات کچھ اس تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ہمیں لگا کہ ہمیں ایک بار پھر سے اپنا کچھ انالیسس کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کرنا چاہیے، اور آپ لوگوں تک خبر پہنچائیں، کچھ ان کا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اسی لیے ہمارے ساتھ آج سینئر صحافی اور تجزیہ کار یاسر الیاس صاحب موجود ہیں اسلام آباد سے۔ بڑے باخبر صحافی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی معاملات پر۔ آج ہم خاص طور پر بات کریں گے پرویز الہی صاحب کی سیاست، یعنی کہ چودھری برادران کی سیاست کے حوالے سے۔ تو یاسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرویز الہی صاحب کی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش ہے، یہ اچانک سے ہوئی ہے بیدار، یا مطلب یہ کچھ عرصے سے پہلے سے ان کے ذہن میں چل رہا تھا کچھ ایسا؟ دیکھیں، اچانک تو پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا یہ خیال یا خواہش نہیں ہے۔ پرویز الہی سے پہلے بھی جو ان کی نون لیگ سے ناراضگی تھی، اور پھر جب وہ اوقاف لیگ بنی ساری صورتحال میں، تو اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ان کو وزارت اعلیٰ نہ ملنا تھی، کیونکہ ان سے کمٹ کی گئی تھی وزارت اعلیٰ، جس کے متعلق یہ خود بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی اس کی ضمانت جو تھی یا جو آفر تھی وہ کی گئی ان کو، اور پھر جب 2/3 اکثریت ملی پنجاب میں 97 کے الیکشن میں، اس وقت کی مسلم لیگ کو، جو بعد میں مسلم لیگ نواز وقاف میں تقسیم ہو چکی ہوئی تھی، تو اس وقت جو مسلم لیگ نواز شریف جس کو لیڈ کر رہے تھے، اس کو 2/3 اکثریت ملی، تو پھر ان کو پرویز الہی صاحب خود یہ واقعہ بتا چکے ہوئے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ یہ واقعہ لکھا جا چکا ہوا ہے، کوٹ ہو چکا ہوا ہے کہ پھر ان کو میاں شریف صاحب میں جو والد تھے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے کھانے پر بلایا اور پھر ان کو راضی کیا گیا کہ اس دفعہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بننے دیں، تو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے کمٹمنٹ جو وہ آنر کریں گے۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ انہوں نے تب سے یہ چیز اپنے ذہن میں تو رکھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ان کو اسپیکر بنا دیا گیا 97 والے سیٹ اپ میں بھی، اور یہ اس وقت بھی ناراض رہے، کھچے رہے کہ بھائی ان سے کمٹ کیا گیا تھا کہ وزارت اعلیٰ ان کو ملے گی، اور جو ان کو نہیں دی گئی۔ تو جب ان کو 2002 میں یہ جب وزیر اعلیٰ بنے، جب کاف لیگ بنی اور کاف لیگ کو کسی بھی طریقے سے مینڈیٹ ملا اور وہ پنجاب بھی ان کو ملا، مرکز بھی ان کو ملا، تو پھر یہ وزیر اعلیٰ بنے پہلی دفعہ۔ تو تب وہ ریاض الرحمان ساغر صاحب غالباً میرے ذہن میں اگر نام ٹھیک ہے، تو وہ لکھا کرتے تھے نوائے وقت کے اوپر، پیج 2 کے اوپر نا ایک سیاسی نظم سی یا سیاسی شاعری کرتے ہوتے تھے، جیسے انور شور صاحب جنگ میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پوری نظم لکھی تھی کہ کوئی اس طرح کا جس کا مطلب تھا، مجھے پوری طرح سے تو وہ یاد نہیں ہے، لیکن وہ اسی طرح تھا کہ بھئی پوری ہوئی خواہش پرویز الہی کی، مل گئی کرسی اس کو پنجاب کے ماہی کی، کہ سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو یہ تو ان کی پرانی ڈیزائر یا پرانی خواہش، اور ہر پولیٹیکل ورکر کی ہوتی ہے، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے اس طرح کی خواہش رکھنا۔ آپ سیاست کرتے اس لیے کہ آپ کسی طریقے سے کی پوزیشنز تک پہنچ سکیں۔ تو جیسے ابھی بھی صورتحال جیسے ابھی چل رہی ہے، اب دیکھیں ہاؤس آف شریفز میں نواز شریف خود وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، شہباز شریف جب کنزیکٹو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اور 3 دفعہ وہ اوورال مجموعی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اور اب وہ بات آگے آ رہی ہے کہ جی اب حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ امیدوار ہیں پنجاب کے، اور پچھلے کچھ عرصے سے ویسے بھی لگتا ہے کہ وہ اپنی سیاست کا سارا جو ان کا رخ ہے یا ڈائریکشن ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ یا پنجاب کی سیاست ہی ہے۔ ان کے ترجمان عمران گورایا نے تو بھی کہا کہ جی وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہوا، جس کے بعد میں وضاحت آئی کہ بھئی وہ ان کی ذاتی خواہش بھی ہے یا ذاتی ان کی رائے ہے عمران گورایا کے ترجمان کی۔ تو وہ ایک دفعہ پھر یعنی کہ ہاؤس آف شریف میں ہی وزارت اعلیٰ رہنے کا امکان ہو رہا ہے۔ نون لیگ یا نواز شریف لیڈ مسلم لیگ جس نے ایک ہی دفعہ جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اپنے گھر سے باہر دی، اور وہ غلام حیدر الرحیم صاحب کو دی گئی تھی۔ پھر انقلاب عدم اعتماد بھی ہوا، اور وہ منظور بٹ اور پھر عارف نقی، اور وہ ایک عجیب سا وہ دورانیہ رہا جب ہاؤس آف شریف کے پاس وزارت اعلیٰ تھی۔ تو اب جب ایک اور ٹرانزیشن فیز چل رہا ہے، تو اسی طرح کا ٹرانزیشن فیز 97 میں تھا کہ نواز شریف سے وزارت اعلیٰ کسی اور کو ٹرانسفر ہونی تھی۔ اب نواز شریف تو ظاہر ہے کیونکہ اب قومی سطح کے اس وقت ان کے لیڈر تھے، وزارت عظمیٰ دیکھتے تھے، تو ظاہر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ ہونا تھا کہ دیکھنا تھا کس کو دینی ہے۔ تو ٹرانزیشن کا فیز تھا، تو اس میں ظاہر سامنے آتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے پارٹی میں، یا جو اسٹارورٹس ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ بھئی یہ
کی پوسٹ انہیں ملی تو اس میں پرویز الہی لوگ اس وقت پارٹی کے اہم لوگ تھے، چودھری شجاعت چودھری پرویز الہی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو تحریک انصاف کا بھی سارا مسئلہ تو یہی تھا کہ جب بزدار صاحب کا نام نکلا تو اس سے پہلے کافی اسپائرنٹس تھے، جس میں شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، علیم خان، فواد چودھری، بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں کہ یہ اسپائرنٹ تھے کہ بھائی ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ملنی چاہیے، جس کے لیے لابنگ بھی کرتے رہے. اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ اسی لیے عثمان بزدار کو دی کہ جن کا کوئی دھڑا یا گروپ نہیں تھا تاکہ پارٹی ڈیوائڈ سے بچ سکے، لیکن وہ مقصد بھی جو ہے وہ کامیاب ہوتا دکھائی تو نہیں دے رہا کہ عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ ملنے کے باوجود پارٹی میں ڈیوائڈ ہے. تو پرویز الہی کی طرف واپس آتے ہیں، بات اور طرف نکل گئی کہ پرویز الہی کی یہ خواہش جو ہے وہ نہ تو غیر فطری ہے اور نہ ہی کوئی ان نیچرل یا ان کانسٹیٹیوشنل یا امورل ہے. ہر سیاستدان، ابھی جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے، سوری حمزہ شہباز شریف کی، تو اگین اطلاعات یہ ہیں، خبر یہ ہے کہ بھائی نون لیگ کے اندر کچھ اور لوگ بھی اسپائرنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ اگر حمزہ کے پاس چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کنزیکٹو اپنے والد صاحب کی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب رہے گا، تو اس سے پہلے جو ہے ایک دفعہ کہ پارٹی کے سینئر لوگوں کو ملنی چاہیے، جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا نام بھی چل رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا نام چل رہا ہے، منظور پارٹی کے کچھ لوگوں، خواجہ آصف کا نام چل رہا ہے. اسی طرح آپ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ نون لیگ میں ایک اور جو ڈیفیکشن تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال نون لیگ میں سے جو ایک اور بڑے ان کے لیڈر ان سے الگ ہوئے، چودھری نثار، ان کا بھی یہ گلا رہا یار کہ ان کو بھی کبھی کنسیڈر نہیں کیا گیا اس چیز کے لیے، حالانکہ وہ پارٹی کے اتنے بڑے لیڈر تھے. تو وہ ہاؤس آف شریفز میں ہی رہتی ہے اور باہر لیڈرشپ کو نہیں ملتی. تو پرویز الہی لکی ہیں اس معاملے میں کہ ایک تو ان کو مل گئی اور ان کو بڑی با اختیار اور بڑی طاقتور وزارت اعلیٰ ملی، ان لائک جس طرح بزدار صاحب کو وزارت اعلیٰ ملی ہے یا غلام حیدر وانی صاحب کو نواز شریف نے دی تھی. وہ بالکل ڈمی وزارت اعلیٰ ہوتی ہے، بے اختیار سی وزارت اعلیٰ ہوتی ہے کہ فیصلے کہیں اور پہ ہوتے ہیں. اچھا یاسر صاحب، جیسے آپ چودھری پرویز الہی کا حق بنتا ہے، لیکن اس وقت جو ان کا طرز سیاست ہے آپ اس کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سیاست کی مورالٹی تو اپنی ہوتی ہے. مورلی تو ظاہر نہیں اچھا لگتا کہ آپ ایک جماعت کے ساتھ رہے ہوں، آپ نے پرسنٹ پریولیجز لی ہوں، آپ نے جو ہے وہ تمام اقتدار انجوائے کیا اور آخر میں آپ جو ہے اپنے آپشنز جو ان کو وے کر رہے ہوں اور وہ ہر طرف آپ بات چیت کر رہے ہوں کہ کہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ سیاسی فوائد یا مفادات مل سکتے ہیں. تو یہ مورلی تو ظاہر ہے اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی، لیکن اس سے اہم سوال یہ ہے کہ چودھری کیا جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اس سے بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا چودھریوں کا یہ طرز سیاست اسٹیبلشڈ طرز سیاست نہیں، کیا وہ پہلے دفعہ ایسا کر رہے ہیں؟ چودھریوں کی سیاست کا طور امتیاز ہی یعنی کہ ان کی سیاست سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دو تین چیزیں ان کی سیاست کی بڑی کیٹیگورک اور کرسٹل لائن ہے. وہ مینز یہ ہے کہ ایک تو چودھری دھڑے کی سیاست یا اپنے جو گروپ کی یا گروہ کی سیاست کرتے آتے ہیں، اور دوسرا ان کا ایک اعلانیہ طرز سیاست ہے جس کا پاکستان میں آپ کو ہم بھی ملتے ہیں، مخالفین بھی ملتے ہیں. وہ ان کی اعلانیہ یا سیلف پروکلیمڈ سٹائل آف جو پولیٹکس ہے یا سیاست کا جو انداز ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کی طاقتور ترین ادارے یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا میں سیاست کرتے ہیں. ایسے آپ کو اور سیاستدان بھی ملیں گے. سندھ میں پیر صاحب پگاڑا جو ہوتے تھے وہ بھی اعلانیہ کرتے تھے، شیخ رشید صاحب بھی اعلانیہ یہی کہتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی میں 4 نمبر گیٹ کی پیداوار بھی ہوں، ترجمان بھی ہوں، سب کچھ ہوں. تو پاکستان میں ایک مسلم لیگ خاص طور کے اوپر جو رہی ہے، وہ کونسل مسلم لیگ ہو، کنونشنل مسلم لیگ ہو، یا بعد میں جو مسلم لیگ میں جو مسلم لیگ ہو، نواز شریف والی مسلم لیگ ہو، کاف لیگ ہو، یہ ان کا اسٹائل آف پالیٹکس یہی تھا کہ بھائی آپ مقتدرہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا میں سیاست کریں، مل کر سیاست کریں، ان کو اپر ہینڈ بے شک آپ دیے رکھیں اور آپ نیچے اقتدار انجوائے کریں، اور ہیڈ ان لو والی جو ان کی پالیسی ہے، اور ان کی اسٹیٹڈ پالیسی آج سے نہیں ہے. اس پالیسی سے ڈیویٹ کیا تھا نواز شریف نے. نواز شریف اس پالیسی سے نکلا رائٹلی یا رانگلی، اور پوری طرح نکلا یا نکلا وہ بحث لا جائے، لیکن چودھری تو اسی اسٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں. چودھری 2002 میں جب انہوں نے اپنی مسلم لیگ کر لی، بلکہ اوریجنل مسلم لیگ جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی جس کو یہاں قائد اعظم سیکشن کا نام بھی دیا، تو وہ مسلم لیگ جو ہے اس کا یہی پولیٹیکل اس کا جو ہے وہ اسٹائل ہے کہ بھائی وہ مقتدرہ کے ساتھ جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسی چھتر چھایا میں سیاست کرنی ہے. تو چودھری تو ہمیشہ سے اس طرح کی سیاست کرتے آ رہے ہیں. دوسری جو ان کی سیاست میں یونیک چیز ہے
وہ ان کا ان لائک ادر پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان، ایک جو باقی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ونڈیکیٹو قسم کی ہوتی ہیں، وہ انتقامی سیاست پہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں. چودھریوں کا ماڈل ایسی ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں نوٹوریس نہیں ہے، دو کہ ان کے خلاف بھی کچھ واقعات رپورٹ ہوئے، لکھے گئے، وہ کتابوں میں موجود ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ 2002 کے دور میں جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے بڑا بدترین قسم کا تشدد کیا گیا کیونکہ ان کے پولیٹیکل رائول تھے یا مخالف تھے. لیکن جنرلی ان کے اوپر اس طرح کا کوئی اسٹگما نہیں ہے کہ وہ انتقامی سیاست کریں. وہ ساروں کو ساتھ لے کر چلنے کی رکھ رکھاؤ جو ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک یا غلط ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ان کا اسٹائل آف پولیٹکس یہی ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب وہ ایک عمران خان سے بظاہر یا لگتا ایسا ہے کہ وہ عمران خان کو ڈچ کر رہے ہیں یا عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں، عمران خان سے الگ ہو رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو تھوڑی سی وہ ہیو اینڈ کرائی زیادہ نظر آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور کے اوپر کہ چودھریوں کے طرز سیاست کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں. لوگ ان کو اخلاقی طور پہ دیوالیہ لکھ رہے ہیں. ایک دن جس دن چودھری صاحب سخت انٹرویو دیا پرویز الہی صاحب نے، اس دن آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ان کے خلاف ٹرینڈ تھا اور بہت زیادہ لوگ ان کے خلاف بات کر رہے تھے. لیکن اگلے دن جب انہوں نے اپنے بیان کو ڈائلیوٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے اور ابھی تک ہم حکومت میں ہیں، تو گئے وہ دوبارہ تعریف شروع ہو گئی کہ نہیں یہ بہت اچھے سیاستدان، وزادار سیاستدان، یہ سیاستدان وہ سیاستدان. تو وہ تو خیر اب وہ ایونچولی جو فیصلہ دیں گے دیکھیں اس کے بعد ان کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے کیا نہیں بنتی. لیکن یہ ان کا طریقہ سیاست کا کوئی نیا نہیں ہے، یہ وہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے. وہ جب نواز شریف سے بھی لگ ہوئے تھے 2002 میں یا اس سے پہلے 99 سے 2002 کے درمیان جو پیریڈ ہے اس میں جب یہ لوگ الگ ہوئے تو تب بھی اسی طرح کیونکہ ڈفرینسز تھے. اس وقت کوئی کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو وہ پریشر نہیں بنا گیا یار کہ اخلاقیات یہ کہتی ہیں کہ مشکل میں نہیں چھوڑنا چاہیے اور وہ بحث بھی لگا کہ چھوڑا نواز شریف نے ان کو مشکل میں چھوڑ کے باہر چلے گئے یا انہوں نے نواز شریف کو چھوڑ دیا مشکل میں. تو یہ ساری چیزیں تو وہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے. یہ ان کا طرز سیاست ہے، وہ اچھا لگے برا لگے وہ، لیکن سیاست یہی کرتے ہیں، اپنے دھڑے کی سیاست کرتے ہیں، اپنے مفادات دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کی سیٹلمنٹ دیکھتے ہیں اور وہ ان کا اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی سیاسی اخلاقیات پاکستان میں ہیں کہاں، کس پارٹی میں سیاسی اخلاقیات ہیں. یس صاحب آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ چودھری برادران کی پہلے کی سیاست اور جو ان کا وزارت اعلیٰ کا ایک دور رہا ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اور کمپیریزن بھی کیا ہے جو کہ بہت اچھا ہے. تو اب مستقبل میں ان کا کیا فیصلہ ہوگا یہ ہم آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.